آن لائن کہانیاں یوٹیوب چینل میں آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ چینل کو سبسکرائب کر کے گھنٹی کا بٹن دبا دیں اور اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں۔ مرد ہزاروں روپے کے کپڑے لے کر من پسند عورت کو دیتا ہے، مگر دلچسپی اسے اسی عورت کو ننگا کرنے میں ہی ہوتی ہے۔ دو قسم کی بیویاں ہنستے بستے گھر کو تباہ کر دیتی ہیں۔ نمبر 1، جو عیش و آرام، شان و شوکت اور اپنی ذات کو اہمیت دیتی ہیں۔ نمبر 2، جو اچھے وقت میں تو خوش ہوں لیکن برے وقت میں ساتھ نہیں دیتی۔ جو مرد رات کو دیر سے گھر آتے ہیں اور عورت کو وقت نہیں دیتے، اور نہ ہی ہم بستری کے لیے بیوی کو بستر پر نہیں آنے کا بولتے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کی زندگی میں کوئی اور عورت لازمی ہے۔ ماہر نفسیات کا کہنا ہے کہ اگر آپ عورت کا سینہ چوم لیتے ہیں تو آپ اس کی روح کے ساتھی بن جاتے ہیں۔ اگر آپ اس کی شرمگاہ چوم لیتے ہیں تو آپ اس کے ہوس کے پجاری بن جاتے ہیں۔ اپنی بیوی کا تہ دل سے شکر ادا کریں، کیونکہ وہ موت کی وادیوں سے گزر کر آپ کو باپ بناتی ہیں۔ شادی کے کچھ وقت بعد اگر شوہر بیوی کے قریب آنا چھوڑ دے تو اس کے دو مطلب ہوتے ہیں۔ پہلا مطلب اسے کمزوری ہے، دوسرا مطلب اسے کوئی اور مل گئی ہے۔ عورت میں سب سے قیمتی خوبصورت چیز اس کی حیا ہے۔ اگر عورت بے حیا ہو جائے تو بازاروں میں بے مول بکتی ہے۔ جو عورت مرد کی دو کمزوریاں جان لے تو پھر عورت کے قدموں میں مرد گر جاتا ہے۔ پہلی، مرد کی کمزوری عورت کا جسم ہے، دوسری مرد کی کمزوری عورت کی ادائیں ہیں۔ کسی کے ساتھ بات چیت کرتے ہوئے اس شخص کا نام استعمال کریں۔ ایک شخص کا نام کسی بھی زبان میں اس کے لیے بہترین آواز ہے، اس طرح وہ آپ پر توجہ بھی زیادہ دے گا۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ کوئی آپ کو پسند کرنے لگے تو اس کو کاپی کرنے کی کوشش کریں، کیونکہ جب ہمیں لگتا ہے کہ کوئی ہمارے جیسا ہے تو وہ ہمیں اچھا لگنے لگتا ہے۔ جب مرد نے عورت کا جسم استعمال کرنا ہو تو وہ 3 کام کرتا ہے، اور عورت بیوقوف ہوتی ہے، اسے اس بات کا پتہ ہی نہیں ہوتا۔ ہمدردی رکھتا ہے، تعریف کرتا ہے اور وعدے کرتا ہے۔ کبھی کسی کو موقع نہ دیں کہ وہ آپ کو برباد کر سکے۔ اگر کوئی آپ کو فون نہیں کرتا تو آرام سے سو جائیں۔ اگر کوئی آپ کو میسج نہیں کرتا تو کسی کا انتظار نہ کریں، کیونکہ آپ سب سے اہم ہیں۔ اپنا خیال رکھیں، توجہ کا پہلا نمبر آپ کا ہے، بعد میں کسی اور کا ہے۔ اگر عورت کسی مرد کو مفت میں اپنا جسم فراہم کر دے تو مرد اسے محبت کا نام دیتا ہے، اور اگر عورت اسی جسم کے پیسے وصول کر لے تو وہ فاحشہ کہلاتی ہے۔ تلخ حقیقت، ہمارے معاشرے میں لڑکی محبت میں ناکامی پر سب سے بڑا بدلہ خود سے لیتی ہے اور والدین کی مرضی سے شادی کر لیتی ہے۔ بیوقوف عورت سمجھتی ہے کہ اپنا جسم دیکھ کر وہ مرد کی محبت خرید لے گی تو غلط سوچتی ہے۔ ارے پگلی، جہاں تم نے چادر اتاری اس کے قدموں میں، وہیں وہ تجھ سے بہت دور ہو گیا۔ مرد ہمیشہ جوان رہنا چاہتے ہیں تو بیوی سے جمع کرنے سے پہلے یہ بات ذہن نشین کر لیں کہ کثرت جمع آدمی کو جلد بوڑھا کر دیتے ہیں، اس لیے کثرت جمع سے بچا جائے تو آدمی جوان رہتا ہے۔ جانتے ہو عورت کو جسمانی لذت کی لت کب لگ جاتی ہے؟ جب وہ ایک سے زیادہ مردوں سے جسمانی تعلق رکھ چکی ہوتی ہے۔ زندگی میں 2 چیزوں کی کمی انسان کو اذیت میں ڈال دیتی ہے۔ ایک، رات کی نیند، اگر نیند نہیں تو چہرہ بگڑ جاتا ہے۔ دوسرا، من پسند شخص میسر نہ ہو تو زندگی بگڑ جاتی ہے۔ اکثر جس شخص سے آپ کو امید ہوتی ہے کہ یہ مجھے سہارا دے گا، مگر وہی شخص آپ کی بنیادیں ہلا دیتا ہے۔ عورت میں ایک کمزوری ہوتی ہے جس کی وجہ سے وہ بہت نقصان اٹھاتی ہے۔ وہ کمزوری یہ ہے کہ وہ اپنے من پسند مرد کو اپنی ہر کمزوری بتا دیتی ہے، اور مرد اس کی اسی کمزوری کا ہمیشہ فائدہ اٹھاتا رہتا ہے۔ شوہر کے لیے بیوی کی شرمگاہ چھونے اور دیکھنے میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن اسے چومنا بے حیائی ہے۔ اس طرح بیوی کے لیے مرد کی شرمگاہ چھونے اور دیکھنے میں کوئی حرج نہیں ہے، مگر اسے چومنا اور منہ میں داخل کرنا بے حیائی ہے۔ ان دونوں باتوں کا ایک جملے میں خلاصہ یہ ہے کہ عورت کی شرمگاہ کو چومنا اور منہ سے مباشرت کرنا سراپا بے حیائی ہے،
اور اسلام کی پاکیزہ تعلیمات کے خلاف ہے۔ یونانی کہاوت ہے کہ ہم بستری ہی وہ واحد درندگی والا عمل ہے جس میں انسان اتنا درندہ بن جاتا ہے کہ جس میں اس کو سامنے والے کی پہچان، عمر اور رشتے کی پرواہ تک نہیں ہوتی۔ عورت طلاق یافتہ ہو تو اس کو بستر تک لانے کی کوشش میں کچھ لوگ ہر حد تک چلے جاتے ہیں، لیکن اپنی طلاق یافتہ عورت سے دوبارہ نکاح کر کے پھر اپنی بیوی بنانے میں کتراتے ہیں۔ بستر پر لانا ہے تو حلال طریقے سے لاؤ، حرام طریقے اختیار کر کے خود کو حرامی ثابت نہ کریں۔ مرد اور عورت کی ایک دوسرے کے جسم تک پہنچنے کے لیے ہمدردی سب سے پہلی سیڑھی ہوتی ہے۔ مرد کی مردانگی اگر ختم ہونے لگے تو ایک دانہ کالے کشمش کا رات کو شہد میں رکھ دیں اور پھر صبح تازہ دودھ کے ساتھ ایک دانے کو کھا لینا چاہیے۔ ہمارے معاشرے کی ایک تلخ حقیقت یہ بھی ہے کہ عورت اپنے مرد کی شکایت پیر صاحب سے کرتی ہیں اور مرد اپنی عورتوں کی شکایت ایک طوائف سے کرتا ہے۔ بعد میں وہی پیر اسی عورت کو اور بعد میں وہی طوائف اسی مرد کو۔ آگے آپ خود سمجھدار ہیں۔ لوگ کہتے ہیں عورت راز نہیں رکھ سکتی۔ اگر عورت راز نہ رکھ پاتی تو معاشرے کا کوئی مرد منہ دکھانے کے لائق نہ رہتا۔ عورت کو ناپسندیدہ مرد کی محبت بھی ہوس لگتی ہے اور پسندیدہ مرد کی ہوس بھی محبت لگتی ہے۔ جب کوئی مرد عورت کو بار بار ایک ہی بات کہتا ہو تو سمجھ جائیں کہ وہ عورت کو ننگا دیکھنا چاہتا ہے۔ وہ یہ ہے کہ مجھے تم سے پیار ہے۔ محبت کتنی بھی پاک کیوں نہ ہو، جب محبوب ننگا سامنے آتا ہے تو محبت وہیں اختتام پذیر ہو جاتی ہے۔ محبت تو نام ہے پردے کا، چھپی ہوئی اور ڈھکی ہوئی کا۔ محبت تو نام ہے جذبوں کی امانت کا۔ بعض دفعہ ہمدردی کی ضرورت نہیں ہوتی، بس دل چاہ رہا ہوتا ہے کہ کسی کے گلے سے لگ کر خوب روئیں۔ ایک لمبے سائز کا عضو خاص ہونا اس بات کی گارنٹی نہیں ہے کہ اس سے عورت بہت مطمئن اور خوش ہوتی ہے، بلکہ بعض دفعہ لمبا سائز عورت کے لیے تکلیف کا باعث بنتا ہے، کیونکہ عورت کی مخصوص جگہ کی گہرائی عموماً کم ہوتی ہے۔ اگر عورت ہم بستری کے دوران آوازیں نکالے تو سمجھ جانا کہ وہ لطف اندوز ہو رہی ہے۔ گرل فرینڈ ایک ایسی ضرورت کا نام ہے جس سے جسم کی آگ ٹھنڈی ہوتے ہی پھینک دیا جاتا ہے۔ اس معاشرے میں عورت کا مرتبہ کیسے بلند ہو سکتا ہے جہاں مردوں کی لڑائی میں گالیاں ماں بہن کو دی جاتی ہیں؟ مرد میں اگر غیرت ختم ہو جائے نا تو پھر اس کو ہر عورت طوائف لگتی ہے۔ مزید اس طرح کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے گھنٹی کا بٹن ضرور دبا دیں تاکہ جیسے ہی ہم کوئی ویڈیو کو اپلوڈ کرتے ہیں تو آپ کے موبائل، کمپیوٹر اور لیپ ٹاپ پر نوٹیفیکیشن مل جائے۔ اس ویڈیو کو دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں۔ شکریہ۔